مصنف منو بھائی 12ویں جماعت، صحافی، کالم نگار، ڈرامہ نگار، ناول نگار، شاعر۔ 1933 عیسوی سے 2018 عیسوی ابتدائی زندگی، تعلیم، صحافتی اور ادبی خدمات، تصانیف، طرز تحریر کی خصوصیات۔ منو بھائی اصل نام منصور احمد خان پاکستان کے معروف صحافی، کالم نگار، ڈرامہ نگار اور شاعر تھے۔ وہ نہ صرف اردو ادب بلکہ صحافت، ڈرامہ اور سماجی شعور کے میدان میں بھی ایک ممتاز مقام رکھتے تھے۔ ان کا انداز تحریر سادہ، پر اثر اور قاری کے دل کو چھو لینے والا تھا۔ ابتدائی زندگی، تعلیم، وزیرآباد، ضلع گوجرانوالہ، پنجاب جائے پیدائش ہے۔ منو بھائی نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور منتقل ہو گئے۔ ادب و صحافت میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ادیب احمد ندیم قاسمی نے منو بھائی نام دیا۔ صحافتی ادبی خدمات، کالم نگاری۔ منو بھائی کا سب سے مشہور کالم گریبان کے عنوان سے روزنامہ جنگ میں شائع ہوتا تھا، جس میں عوامی مسائل، معاشرتی ناانصافی پر لکھتے تھے۔ ان کی کالم نگاری میں طنز، سچائی، خلوص کی جھلک نمایاں تھی۔ انہوں نے روز مساوات میں بھی کام کیا۔ ڈرامہ نگاری: منو بھائی نے پاکستان ٹیلی ویژن کے مشہور ڈرامے لکھے، کئی نے مقبولیت حاصل کی۔ مشہور ڈرامے سونا چاندی، آشیانہ، جھوک، سیال، دشت، گمنام، شاعری۔ اگرچہ منو بھائی کی شہرت کالم نگاری اور ڈرامہ نگاری سے ہوئی، لیکن انہوں نے خوبصورت نظمیں اور شاعری بھی لکھی۔ سماجی خدمات: منو بھائی ایک حساس دل رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے فاطمیز فاؤنڈیشن اور دیگر اداروں کے ساتھ کام کیا۔ 1914 میں اپنا ذاتی کتب خانہ یونیورسٹی کو عطیہ کر دیا۔ اعزازات، تمغے حسن کارکردگی: 1989 ستارہ امتیاز، 2007 حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں دیے۔ وفات: 19 جنوری 2018 کو لاہور میں وفات پا گئے۔ اردو صحافت کے نامور ڈرامہ نگار تھے۔ منو بھائی کی تصانیف: ان کی تصانیف کا دائرہ وسیع ہے۔ ڈرامے، نظمیں، تحریریں پر مشتمل ہیں۔ اہم تصانیف یہ ہیں: گریبان کالموں کا مجموعہ، ان کی روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے کالم، مسائل، معاشرتی مسائل پر مبنی ہے۔ تازہ ہوا کتاب مضامین پر مشتمل ہے۔ کچے گھڑے مضامین: منو بھائی کے دل کو چھو لینے والی کالموں کا مجموعہ کتاب ہے۔ جنگل اداس ہے، فلسطین منظرنامہ: ان تحریروں میں دیہی زندگی، انسانی رشتے، غربت، درد و امید کا عکس ملتا ہے۔ ڈرامہ نگاری: اگرچہ اکثر ڈرامے اعلیٰ کتابی شکل میں شائع نہیں ہوئے، مگر ان کو تسلیم کیا جاتا معروف ڈرامے۔ یہ ڈرامے پاکستان ٹیلی ویژن کے سنہری دور کے شاہکار سمجھے جاتے ہیں اور آج بھی شوق سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کا طرز تحریر اردو صحافت ادب میں منفرد، سادہ، پر اثر تھا۔ عام آدمی کے دل کی آواز لکھتے تھے۔ طرز تحریر کی خصوصیات: سادگی اور روانی: ان کی زبان نہایت سادہ، آسان و عام فہم ہوتی تھی۔ مشکل الفاظ یا بھاری اصطلاحات سے گریز کرتے تھے۔ قاری کو کسی رکاوٹ کے بغیر پیغام سمجھ میں آ جاتا تھا۔ عوام دوستی: ان کی تحریروں میں عام آدمی، مزدور، کسان، بچے، مریض، عورتیں، طبقات کا ذکر ہمیشہ غریب کے دکھ، خوشی کا ذکر بڑے درد و محبت سے کرتے تھے۔ طنز و مزاح کا امتزاج: سنجیدہ موضوعات کو بھی ہلکے پھلکے انداز میں پیش کرتے تھے۔ احساس انسانیت: ان کی تحریر میں انسانی ہمدردی، دردمندی اور نرمی جھلکتی۔ خاص طور پر بچوں، مریضوں کے طبقات کے لیے گہرا درد رکھتے تھے۔ مشاہدہ و حقیقت: منو بھائی کے کالم مشاہدات پر مبنی ہوتے تھے، ناانصافی کو خوبصورتی سے پیش کرتے تھے۔ ادبی رنگ: ان کی نثر میں ادبی حسن، شعری لطافت نظر آتی۔ کئی چھوٹے چھوٹے جملے مگر بڑے معنی خیز ہیں۔ سچائی سے لکھی ہوئی تحریر: ان کی تحریر میں بناوٹ نہیں ہوتی تھی، دل سے لکھتے تھے۔ قاری کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کا درد محسوس کر رہے ہیں۔ معروف اقتباسات: ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی قبروں پر بھی پانی دوسروں سے مانگ کر منگواتے ہیں۔ منو بھائی کے کالم اور ڈرامے دل میں اتر جانے والے سچائیوں سے بھرپور ہوتے تھے۔ سادگی، درد کا طنز، انسان دوستی اور خود احتسابی۔ عوامی شعور: حکومتیں عوام کو شعور نہیں دیتی کیونکہ باشعور عوام کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ غربت کا احساس: ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور منافع بھی کماتے ہیں، غریب کا حق بھی کھاتے ہیں۔ تعلیم اور شعور پہ فکر انگیز جملہ: تعلیم بنائیں مگر انسان نہیں بنائیں۔ اگر آپ کے تھوڑے اندر انسانیت محسوس ہے۔ بچوں کا احساس: بچے مسکین نہیں ہوتے، ہم انہیں مسکین بنا دیتے ہیں۔ سیاست پر طنز: عوام روٹی کے لیے جاگتے ہیں۔ طبقاتی فرق پر طنز: امیر کے لیے قانون، غریب کے لیے عدالت ہے۔